بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے والے لوگ اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ کیسی مدد ہوتی ہے، یہ کوئی ان درود پڑھنے والوں سے پوچھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے کام بنائے جاتے ہیں۔ یقین جانیے کبھی ایسے کام بھی بنتے ہیں جن کاموں میں ساری دنیا پوری ایک طرفہ کہہ رہی ہو کہ کام نہیں ہو سکتا، کبھی ایسے بھی کام بنتے ہیں اور آدمی تعجب میں کھڑا رہ جاتا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ یہ کیسے بن گیا؟ اس کی تو امید ہی نہیں تھی، یہ کیسے بن گیا؟ پھر آدمی بہت ذہن دوڑاتا ہے، یار کیسے بنا کیسے بنا کیسے بنا، اخیر میں جا کر یہاں اس کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ میں تو بے بس ہی ہوں۔ اور بالکل اگر یہ کام بنا ہے تو اللہ رب کریم کے فضل اور اس کے احسان سے بنا ہے، ورنہ میرے اسباب میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، میری بساط ساتھ چھوڑ گئی تھی، میری کوششیں رائیگاں جا چکی تھیں، اور اب تو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مدد کا دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا، اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے جب بندہ کہتا ہے متی نصر اللہ، مطلب وہ مایوسی کے بالکل دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ آخر اب کب آئے گی تیری مدد؟ ٹوٹ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، فلانا فلانا، یا اللہ کب آئے گی تیری مدد؟ پھر اللہ کی مدد اترتی ہے آندھی طوفانوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، اللہ کی مدد پھر اترتی ہے اور پھر کام بنتے ہیں، اور ایسے کام بنتے ہیں کہ اس کو ڈائری میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے کام بنتے ہیں۔ آپ اپنے خوابوں کو ڈائری میں لکھتے ہو، اپنے مشاہدات کو ڈائری میں لکھتے ہو، لیکن جن کاموں کی میں بات کر رہا ہوں ان کو کسی ڈائری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ذہن و قلب پر نقش ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے نقش کہ آپ ان کو بھول نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے کسی ڈائری کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیزو میرا مشورہ مان لو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام ناممکن صورتیں دکھنے کے باوجود کام بن جائے تو آپ درود شریف پر آ جائیے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ لوگ یہ سوچیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے ہم بے تاج بادشاہ بن جائیں، بے تاج بادشاہ مطلب کوئی مشکل ہی نہ ہو، بڑی آسانیاں ہوں ہر چیز میں، ایسا عمل مل جائے۔ اب اس کے لیے کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دریاؤں میں راتوں کو غوطے لگانے پڑیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر پھر کودنا پڑے گا۔ بھائی ایسا نہیں کرنا، اگر سردی میں جا کر دریا میں کھڑے ہو گئے تو طبیعت خراب، اور اگر اللہ کے فضل سے اگر آپ اتنے مہربان رہے اپنے اوپر کہ آپ نے پہاڑ سے نیچے کو کودا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کہ پھر کیا کیا خراب ہوگا، ہو سکتا ہے پھر سب کچھ ہی خراب ہو جائے۔ تو اس لیے پہاڑوں پر چڑھ کر کودنے کی ضرورت نہیں ہے،
دریاؤں میں کھڑے ہو کر چلہ کشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن درود شریف پڑھنے والوں قرآن و سنت کی اطاعت بھی کرو، ظاہری طور پر اطاعت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور پھر نیت کرانا چاہتا ہوں، درود شریف کے مبلغ بننے کی نیت کرو، اور درود شریف سے لوگوں کو کیا ملا اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو پھر ہماری PDF آپ کو سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، ورنہ تو نسیم صبح کا پیغام آپ کو بتا رہا ہے۔ درود شریف کے ذریعے سے امت کیا کچھ نہ کما رہی ہو، بھلا کیا کچھ کمائی نہیں ہو رہی درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ تو اللہ کا نام لیجئے، آج سے نیت کیجئے درود شریف پڑھیں گے۔ آپ کہیں گے میری جیب میں تو تسبیح نہیں ہے، مت ہو، اللہ نے انگلیوں پر نشان لگائے ہیں، ان پر تسبیح پڑھیے، ان کو استعمال کیجئے، ان پر درود شریف پڑھیے، اور جب تسبیح کی نوبت آ جائے پھر تسبیح بھی لے لیجیے گا، لیکن جب تک تسبیح نہیں ہے ان انگلیوں پر گن گن کر پڑھیے۔ گنتی بھول جائیں کوئی پریشانی نہیں ہے، زیادہ ہو گیا تو بدہضمی نہیں ہوتی یہاں۔ اگر آپ نے زیادہ پڑھ لیا درود شریف کو تو بدہضمی نہیں ہے یہاں، بے فکر رہیے، بے فکر ہو کر پڑھیے، جتنا آپ میں دم ہے اتنا پڑھیے، میں یقین دلاتا ہوں یہاں بدہضمی نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ بدہضمی مطلب رجت نہیں ہوگی، رجت کو تو بھول ہی جائیے آپ، درود شریف میں رجت کو تو بھول ہی جائیے۔ اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائے جی، جزاک اللہ۔ دعا کی خاص الخاص درخواست، میرے لیے بھی دعا کیا کریں آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کو کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔